اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ چاہے کسی کو مندر میں بٹھا کر ہدایت دے دے، اور اللہ چاہے تو کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے طرف سے ہے، کسی انسان کسی اسباب کے طرف سے نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں اللہ نے نظر دی، اور نظر کے بعد ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک خبر دی۔ اکثر ہم نظر کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہم اسی کو سب کچھ مان لیتے ہیں، اور قرآن کی طرف ہماری نظر نہیں پڑتی، اور ہم قرآن سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی راستے سے جا رہا ہو، اسے ٹھوکر لگ گئی، دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں اس ٹھوکر کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو کل حشر کے میدان میں کے بعد، فیصلے کے بعد، پھر خبر کے اندر میں جہنم کے آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ فوری اس نے توبہ کر لی، فوری اس نے ندامت کے آنسو بہا دیے، اللہ تعالیٰ کا ولی دوست بن گیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب ہم نظر کے دھوکے میں ہیں، اور اس نظر سے ہر بڑی دکھنے والی چیز کو بڑا مانتے ہیں، اور اسباب پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں، اسباب پہ زیادہ یقین کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسبابوں کو اختیار کر کے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہمارا یقین اللہ سے مضبوط ہو، ہم یہ یقین کے ساتھ اس اسباب کو اختیار کریں کہ کرنے والی دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن اکثر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پھر جاتا ہے، ہم اسباب پر زیادہ یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو خبر دی گئی ہے وہ خبر ہم تک نہیں پہنچی، جو قرآن کی خبر ہے۔ تو جس کے ذریعے سے ہدایت مل جائے، وہ جو اسباب ہے وہ اسباب کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر کسی آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے، پتھر کے ذریعے سے ہدایت اللہ نے دے دی، تو اس کا اپنا یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، نہ کہ اس پتھر نے۔ اگر وہ پتھر کو ماننے لگ جائے گا تو یہ یقین اس کا پتھر پر ہوگا، اللہ پر نہیں، اور اللہ نے یقین ہی کے لیے ایمان کو کہا ہے۔ توحید، عقیدہ، یہ یقین کا نام ہے۔ دیکھیے، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ ہم پر جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اسباب کی طرف زیادہ کانسنٹریٹ ہوتے ہیں، زیادہ فوکس کرتے ہیں اور زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور پھر اسباب کے ساری چیزیں ناکام ہونے کے بعد آخر میں ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، جبکہ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کی طرف توجہ کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں
پھر اسباب کو اختیار کریں۔ دیکھیے، اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے، لیکن اللہ پر یقین کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اب اسباب بھی کون سے اختیار کرتے ہیں ہم؟ جو ہماری سہولت والے ہیں۔ ہم اسباب بھی وہ اختیار نہیں کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ جیسے میری روزی ہے، کاروبار ہے، میرا جو بھی معاملہ ہے، ہمیں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے یا کسی صحابہ سے یہ کہا ہو کہ آپ تجارت بڑی کر دیجئے اور آپ بڑا کاروبار کر لیجئے، آپ کو بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، اس سے ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ ایک صحابی رسول، نام یاد نہیں آ رہا، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے تجارت میں اتنا نفع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو اس سے دگنا نفع نہ بتاؤں؟ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گئے اور کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، آپ کو اس سے زیادہ نفع مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسان کو، مخلوق کو خالق سے جوڑا۔ آج ہمارا یہ معمول ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اسباب سے جوڑتے ہیں۔ بے شک اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑے، اس کو تو ہم بھول گئے۔ ہم اکثر خبر سے بے خبر ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں دی گئی ہے۔